السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگ کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2۔ آج ہم لوگ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 9 اور 10 کے BBI سوالات کو دیکھیں گے۔ اس میں BBI سوالات جو لیا گیا ہے یہ وہ BBI سوالات ہے جو اہم ہیں، جو خاص ہے، جو ہمیشہ امتحان کے زمانے میں امتحان میں آیا کرتا ہے۔ آئیے ہم سے جڑیں اور اس کتاب کی مکمل طور پر تیاری کریں اور امتحان کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر 9 اور 10 کو پڑھیں گے۔ کس کو پڑھیں گے؟ چیپٹر نمبر 9 اور 10 کو۔ معروضی سوالات مع جوابات۔ بھولے بسرے گیت، کیا نام ہے؟ بھولے بسرے گیت۔ یہ کیا ہے؟ مختصر افسانہ ہے۔ صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ شفیع جاوید ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ شفیع جاوید صاحب لکھے ہیں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ سید عزیز احمد کس عہدے سے ریٹائر ہوئے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، بینک مینیجر، ڈائریکٹر جنرل، پرنسپل، چیف انجینئر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ڈائریکٹر جنرل۔ کیا ہے؟ ڈائریکٹر جنرل۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے روی رنجن کون تھے؟ روی رنجن کون تھے؟ افسر، چپراسی، دوست، پڑوسی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے دوست۔ یہ کون تھے؟ دوست تھے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ ٹیلی ویژن، ٹرانزسٹر، سگریٹ، پرانا بیگ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ٹرانزسٹر۔ کیا ہے؟ ٹرانزسٹر ان کا پرانا ساتھی تھا۔ سوال نمبر 4 ہے بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہوا؟ بھولے بسرے گیتوں کا جو پروگرام انعقاد ہوا وہ کتنے بجے ختم ہوا وہ بتانا ہے۔ شام 6 بجے، رات 8 بجے، دن کے 3 بجے اور صبح کے 7:30 بجے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے صبح کے 7:30 بجے۔ صبح کے 7:30 بجے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے آپ ڈائریکٹری کی لاش کب تک کاندھوں پر لیے پھریے گا؟ یہ بات کس نے کہی؟ آپ ڈائریکٹری کی لاش کب تک اپنے کاندھوں پر لیے پھریے گا؟ یہ بات کس نے ان سے کہی وہ بتانا ہے۔ نواسا نے، روی رنجن نے، بیوی نے، دل و دماغ نے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بیوی نے۔ کس نے کہا؟ بیوی نے کہا۔ کس نے کہا؟ بیوی نے کہا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 ہے شفیع جاوید کب پیدا ہوئے؟ شفیع جاوید کی پیدائش کس سال کے اندر ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1933، 1934، 1935، 1936۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1935۔ کتنا ہے؟ 1935۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے شفیع جاوید کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی وہ بتانا ہے۔ گیا، پٹنہ، مظفر پور، دربھنگا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مظفر پور۔ کہاں ان کی پیدائش ہوئی؟ مظفر پور میں۔ سوال نمبر 8 دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے شفیع جاوید نے کہاں سے MA کیا؟ شفیع جاوید نے کہاں سے MA کیا وہ بتانا ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی، مظفر پور یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پٹنہ یونیورسٹی۔ کہاں سے MA کیا؟
پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے سید عزیز احمد ٹرانزسٹر کیوں تلاش کر رہے تھے، کیوں ڈھونڈ رہے تھے سید عزیز احمد ٹرانزسٹر کو؟ ٹرانزسٹر کے لیے، اکیلا پن کی وجہ سے، نواسا کو دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اکیلا پن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے کھوج رہے تھے؟ اکیلا پن کی وجہ سے یہ ٹرانزسٹر کھوج رہے تھے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد سید عزیز احمد کا چہرہ کیسا پایا؟ جب ٹرانزسٹر مل گیا تو ملنے کے بعد سید عزیز احمد کا چہرہ کیسا تھا، کیسا لوگوں نے پایا؟ غصہ والا، تھکا ہوا، مایوسی والا، فاتحانہ چمک والا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے فاتحانہ چمک والا۔ کیسا چہرہ پایا؟ فاتحانہ چمک والا۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے ڈاکٹر کی کون سی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئے؟ سید عزیز احمد ڈاکٹر کی کون سی بات سن کر سناٹے میں آ گئے؟ موت کا وقت قریب ہے، مرغن بند، صرف کھچڑی کھانا ہے، صرف دال روٹی کھانا ہوگا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے موت کا وقت قریب ہے، یعنی آپ مرنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں، یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گئے تھے۔ سوال نمبر 12 دیکھیں۔ سوال نمبر 12 ہے سید عزیز احمد کا نواسا یعنی ناتی ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ سید عزیز احمد کا جو نواسا تھا، ناتی تھا، وہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا وہ بتانا ہے۔ خبر، فلم، کارٹون، لو آن انٹرنیٹ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لو آن انٹرنیٹ۔ سوال نمبر 13 دیکھیں۔ سوال نمبر 13 ہے آپ بہت قابل بڑے دانشور ہوا کیجیے، آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا، بیٹے نے یہ بات کیوں کہی؟ آپ بہت قابل بڑے دانشور بڑے عقل مند ہوا کیجیے، آپ کو اس سے مادی فائدہ کیا ہوا، بیٹے نے یہ بات کیوں کہی؟ مالی وسعت کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے، فاقہ کی وجہ سے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مالی تنگی کی وجہ سے۔ پیسے کی جب کمی ہوتی ہے تو انسان اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو گھر بیٹھنے سے، آپ کو اس کام کرنے سے کیا فائدہ جب آپ کو اس کے اندر پیسہ مل ہی نہ رہا ہو۔ سوال نمبر 14 دیکھیں۔ شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں تھا؟ شفیع جاوید کا آبائی وطن، باپ دادے کا گھر کہاں تھا وہ بتانا ہے۔ گیا، پٹنہ، دربھنگہ، مظفر پور۔ شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں تھا؟ شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں تھا وہ بتانا۔ آبائی وطن یعنی باپ دادے کا گھر۔ گیا، پٹنہ، دربھنگہ، مظفر پور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گیا۔ گیا آبائی وطن کہاں تھا؟ گیا۔ سوال نمبر 15 دیکھیں۔ سوال نمبر 15 ہے شفیع جاوید کا اصل نام کیا تھا؟ شفیع جاوید کا اصل نام کیا تھا وہ بتانا ہے۔ سید محمد شفیع الدین، سید رفیع الدین، سید شہاب الدین، سید نظام الدین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید محمد شفیع الدین۔ کیا نام تھا ان کا اصل نام؟ سید محمد شفیع الدین۔ اب دیکھیں یہاں سے چیپٹر نمبر 10، کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر نمبر 10 ہے ابراہیم سقا۔ یہ بھی مختصر افسانہ ہے، صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ مختصر افسانہ ہے۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ سلام بن رزاق۔ کون لکھنے والے ہیں؟ سلام بن رزاق۔ دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے سلام بن رزاق کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کس سال کے اندر ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1940، 1941، 1945، 1948۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1941۔ 1941 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے سلام بن رزاق کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی وہ بتانا ہے۔ مہاراشٹر کے پنویل میں، بہار کے سمستی پور میں، بنگال کے ہاوڑہ میں، چھتیس گڑھ کے رائے پور میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مہاراشٹر کے پنویل میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ ابراہیم سقا
اس کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی وہ بتائیں، پہلی تک، دوسری تک، تیسری تک، چوتھی تک، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تیسری تک ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے افسانہ ابراہیم سقا کے خالق کون ہیں؟ ابراہیم سقا کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہ جو افسانہ ابراہیم سقا اس کو لکھنے والے کون ہیں وہ بتانا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم، شفیع جاوید، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سلام بن رزاق، اس کے خالق ہے ابراہیم سقا، افسانہ کو لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، ابراہیم سقا کی موت کس حالت میں ہوئی؟ ابراہیم سقا کی جو موت ہوئی کس حالت میں ان کی وفات ہوئی وہ بتانا ہے۔ سفر میں، سجدہ میں، محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر، سوتے ہوئے میں، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، سوال نمبر 6 ہے اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ اس افسانے کے اندر کس گاؤں کی کہانی، کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بتانا ہے۔ مالیگاؤں، دھورن گاؤں، گڑگاؤں، بلہا گاؤں، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے دھورن گاؤں۔ کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ دھورن گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 ہے کن 2 زبانوں کے ادب سے سلام بن رزاق کا ادبی تعلق ہے؟ کن 2 زبانوں کے ادب سے سلام بن رزاق کا ادبی تعلق ہے؟ عربی اردو، اردو ہندی، عربی فارسی، ہندی مراٹھی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اردو ہندی، اردو ہندی سے ان کا ادبی تعلق ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، سوال نمبر 8 ہے ابراہیم سقا کس سے محبت کرتا تھا؟ ان کا جو محبت تھا وہ کس سے تھا وہ بتانا ہے۔ سرپنچ کی بہن سے، چچیری بہن سے، بیدار خاں دلش مکھ کی بہن سے، مکھیا کی بہن سے، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بیدار خاں دلش مکھ کی بہن سے یہ سچی محبت کیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، سوال نمبر 9 ہے سلام بن رزاق کس پیشے سے جڑے تھے؟ یہ کس پیشے سے جڑے تھے اب وہ بتانا ہے۔ تجارت سے، زراعت سے، درس و تدریس سے، باغبانی سے، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے درس و تدریس سے۔ ان کا کام پڑھانا لکھانا تھا۔ کیا کام تھا؟ پڑھانا لکھانا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10، سوال نمبر 10 ہے کس کتاب پر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا؟ کس کتاب پر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا وہ بتانا ہے۔ ننگی دوپہر کا سپاہی، شکستہ بتوں کے درمیان، ممبر، ماہم کی خاری، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شکستہ بتوں کے درمیان۔ اسی کی بنا پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا، ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11، سوال نمبر 11 ہے عبدالرب اور عبداللہ بھینسا کون تھا؟ عبدالرب اور عبداللہ بھینسا کون تھا وہ بتانا ہے۔ دکاندار اور خریدار، مکھیا اور سرپنچ، اسکول ٹیچر اور سرپنچ کا لڑکا، اسکول ٹیچر اور طالب علم۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اسکول ٹیچر اور سرپنچ کا لڑکا۔ عبدالرب یہ اسکول ٹیچر ہیں اور عبداللہ بھینسا یہ سرپنچ کا کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12، سوال نمبر 12 ہے سلام بن رزاق کو کس سال ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا؟ کس سال کے اندر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا وہ بتانا ہے۔ 2000، 2002، 2004، 2005، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 2004۔ 2004 کے اندر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 13 دیکھیں، سوال نمبر 13 ہے سلام بن رزاق کی تعلیم کہاں تک تھی؟ ان کی جو تعلیم تھی وہ کہاں تک تعلیم تھی وہ بتانا ہے۔ ڈپلومہ ان ایجوکیشن، انٹر، بی اے، ایم اے، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ڈپلومہ ان ایجوکیشن۔ سوال نمبر 14 دیکھیں، سوال نمبر 14 ہے
سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعہ کا نام کیا تھا؟ سلام بن رزاق کا جو افسانوی مجموعہ تھا اس کا نام کیا تھا وہ بتانا ہے۔ افسانوی مجموعہ یعنی بہت سارے افسانے کو ملا کر افسانوی مجموعہ بنتا ہے۔ ننگی دوپہر کا سپاہی، معبد، شکستہ بتوں کے درمیان، کام دھینو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کام دھینو۔ افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ کام دھینو۔ سوال نمبر 15 دیکھیں۔ سوال نمبر 15 ہے سلام بن رزاق کا افسانوی مجموعہ کام دھینو کب شائع ہوا؟ کس سال کے اندر یہ چھپا؟ منظر عام پر آیا وہ بتانا ہے۔ 1980، 1988، 1990، 1995۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1988 عیسوی میں یہ منظر عام پر آیا، یعنی لوگوں کے درمیان چھپ کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر 2 چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کی بھی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ کے دوستوں کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔